ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا, بچیاں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں, کوئی واک کا کانسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, برگر کھا لیا, سموسے فرائڈ کھا لیے, جو اینڈوکرائن ڈسرپٹر ہوتا ہے, جو PCOS زیادہ کرتا ہے, جو انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. پہلے کبھی ایسے کیسز سنے نہیں تھے, کیوں یہ اتنے زیادہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے انفرٹیلٹی, وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا, بچیاں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, گاڑی میں بیٹھتی ہیں, ڈرائیور چھوڑ کے آتا ہے, کوئی سائیکلنگ نہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں, کوئی واک کا کانسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, وہ گئی کلاس روم میں گئیں, پورا دن وہاں بیٹھیں, کلاسز اٹینڈ کی, تھوڑی بہت چلے گئے, یونیورسٹی بڑی ہے, ہلکی پھلکی واک ہو جائے گی, بٹ دیٹس اٹ, دیٹس اباؤٹ اٹ. وہاں جو کھا رہی ہیں وہ بالکل گڑبڑ ہے. کیا کھا رہے ہیں بچے؟ جنک کھا رہے ہیں. اچھا, فرائز آرڈر ہو جائیں گے بریک میں وتھ کولڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے, برگر کھا لیا, سموسے فرائڈ کھا لیے. تو نہ ہم ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ ہم ایکسرسائز کا خیال رکھ رہے ہیں, نہ ہم اٹھنے جاگنے کا خیال رکھ رہے ہیں. پھر آ جاتی ہیں ہالیڈیز اینڈ ویکینڈز, بچے پوری رات جاگ رہے ہیں, پورا دن سو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا جسم جو اللہ میاں نے بڑا ڈیلیکیٹ اور کمپلیکیٹڈ سا بنایا, اس میں ایک جیسے ایک چھوٹی سی مشین ہے, اس کے ساتھ اتنی لمبی انسٹرکشنز آتی ہیں, اگر آپ نہ فالو کرو مشین خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم بڑا خیال رکھتے ہیں مشینوں کا کہ جی یہ انسٹرکشن ہائی ہے, اس کو اکارڈنگلی ہم نے لے کے چلنا ہے, لیکن اپنی باڈی کا ہم نے بالکل خیال چھوڑ دیا. یہ بھی تو ایک مشین ہے, اس کے اندر بھی AI چپ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم جب اس کو بالکل سب کچھ اپوزٹ کر رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے, اینڈوکرائن اینڈ میٹابولک ڈسٹرپشنز ہو رہی ہیں باڈی میں. مین ریزن ہے انفرٹیلٹی کا, مین ریزن ہے اوبیسٹی کا, مین ریزن ہے کہ آج کل آپ بچوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر انرجی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, تھک جاتے ہیں, لیتھارجک رہتے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, ادھر اٹھے وہاں گر گئے, وہاں گرے وہاں گر گئے, ہاتھ میں صرف اسکرینز ہیں اور ٹی وی ہے اور موبائلز ہیں اور جنک فوڈ ہے. سو اب یہ ہے بیسک کاز سب سے بڑی. صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بہت سٹارٹ سے ہی بچیوں کو دیکھ لینا چاہیے, چھوٹی ایج سے ہی یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی تقریباً شادی کے پاس جا کے ایج میں یہ ایشوز ہونا شروع ہوتے ہیں, یا چھوٹی ایج سے ہی بچی اس چیز کے لیے, ہم کہتے ہیں نا اچھا ابھی چھوٹی ہے جو مرضی کھا لے, ابھی کوئی بات نہیں, وہ بہت چھوٹی ایج ہے, موٹاپا ہے بھی تو خیر ہے, تو یہ بہت سٹارٹ سے. اب یہ دیکھو, یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے جو بھی آپ نے بات کی نا, کہ ہمارے ہاں ایک میتھ ہے کہ موٹے بچے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی میتھ ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اوبیسٹی, بیڈ ایٹنگ ہیبٹس پہلے دن سے ہی ہماری باڈی کو ڈسٹرپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. موٹاپا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. انفرٹیلٹی بڑھ رہی, وجوہات آپ نے بتا دی. مجھے یہ بتائیے گا 2-3 جو بیسک ریزن ہیں جس پہ بچیوں کو آپ کہیں کہ خاص طور پہ ان کو اگنور نہیں کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل, کچھ تو دیکھو ہم نے ڈسکس کی, تھوڑی سی جو رہ گئی ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں. ایک ہے اسٹریس, ڈپریشن, یہ ینگ بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, پرابیبلی بیکاز آف انہیلدی ایکسپوجر آف سوشل میڈیا اگین. یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے نا ود انٹرنیٹ, یہ بلیسنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ نیوسنس بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کریں. جب ہم اس کو غلط طریقے سے یا ایڈکشن کر لیں گے کہ صبح سے لے کے رات تک صرف ہم اسکرین کو چپکے ہوئے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے, اچھا بھی برا بھی, ہائی اسٹیمولیٹنگ کانٹینٹ آ رہا ہے جس سے ڈپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پرولونگڈ ایکسپوجر ٹو دیز اسکرینس ویسے ہی ڈپریشن سے ایسوسیٹیڈ ہے. کتنی اس کے اوپر ریسرچ آ گئی, ٹھیک ہے نا. سو تھوڑا سا پیرنٹس کو اسٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے شاید پیرنٹنگ چھوڑ دی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ڈپریشن انفرٹیلٹی کاز کرتی ہے, اسٹریس انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر انوائرمنٹل فیکٹرز, جو ہم ٹیک اوے کھاتے ہیں نا, ہے نا, پلاسٹک کے ڈبوں میں جو آتا ہے, اچھا, یا وہ جو وائٹ ڈبے ہوتے ہیں, اسٹیروفارم کی شاید ان کو ڈبہ کہتے ہیں, دے آر اینڈوکرائن ڈسرپٹرز. پلاسٹک بوٹلز, ہمارا پانی اب بوٹلز والا آ رہا ہے. بالکل, جب ان کو ہیٹ کا ایکسپوجر ملتا ہے, کہاں رکھی ہوتی ہیں ہم نے پانی کی بوٹلز؟ باہر دھوپ میں پڑی ہوتی ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو پلاسٹک کو جب دھوپ کا ایکسپوجر مل رہا ہے وہ مسلسل میلٹ ہو رہا ہے, اس پانی کے اندر مکس ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو BPA کہتے ہیں, جو اینڈوکرائن ڈسرپٹر ہوتا ہے, جو PCOS زیادہ کرتا ہے, جو انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے.